آج کی تراویح میں 13ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 14ویں پارے کے 18ویں رکوع تک کی تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت میں ہے کہ بھلا بتائیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ جو شخص خدا کی نازل کردہ کتاب کو حق جانتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو بالکل اس سے غافل ہے؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں۔ جو صلہ رحمی کرتے ہیں اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے برا حساب نہ لیا جائے۔ جو خدا کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے انہیں اس میں سے وہ اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغات جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں رہیں گے اور ان کے ساتھ ان کے باپ دادا بیوی بچے جو صالح ہیں وہ بھی جنت میں رہیں گے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کر انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہو رہے ہو۔ وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ گویا سب سے پہلے قرآن کی دعوت قبول کر کے اللہ کے راستے پر چل کھڑے ہونے والوں کے لیے انجام کار میں کامیابی کی بشارت سنائی اور اس کی مخالفت و مزاحمت کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی خبر دی۔ پھر اس شبہ کا جواب دیا کہ اگر اللہ کی تمام عنایتوں کے حقدار صرف اہل ایمان ہی ہیں تو وہ لوگ کیوں رزق و فضل کے مالک بنے بیٹھے ہیں جو رات دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ سوال آج بھی اہل ایمان کے دل میں، بعض اہل ایمان کے دل میں ابھرتا رہتا ہے، خصوصاً نوجوان یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ جب اللہ کے چہیتے بندے ایمان والے ہیں تو دنیا میں پھر پریشان کیوں؟ جو لوگ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس رزق کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، وہ دنیا میں عیش میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم جسے چاہتے ہیں جسے دل سے چاہتے ہیں اسے نوازتے ہیں، اس کو زیادہ دیتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، فرمایا جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ جس کے لیے وہ کشادہ کرتا ہے اس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے، اور جس کے لیے تنگ کرتا ہے اس سے وہ چاہتا ہے کہ صبر کرے۔ اسی صبر و شکر پر دین کی ساری عمارت کھڑی ہے۔ جو لوگ دنیا کے کنکر پتھر پا کر غرور میں آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، وہ جب آخرت کے دن صابرین و شاکرین کے اجر کو دیکھیں گے تب انہیں اندازہ ہوگا کہ نہایت ہی حقیر چیز کے لیے انہوں نے آخرت کی بادشاہت کھو دی۔ اصل میں دنیا کے مال و دولت یا دنیا کی جو بھی کچھ چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان اور اہل ایمان کی قدر بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبہ پر کوئی دنیا کی نعمتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کنکر پتھر سے تعبیر کر کے بتلایا ہے، کنکر پتھر کا ہے۔ کفار کے بار بار کے اس مطالبہ پر کہ کوئی ایسا زبردست معجزہ دکھایا جائے کہ مانے بغیر چارہ ہی نہ رہے، واضح کیا گیا کہ کائنات اور خود انسان کی زندگی میں جو دلیلیں اور نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، جن لوگوں کا اطمینان ان سے نہیں ہوتا وہ دنیا جہاں کے معجزے بھی دیکھ لیں تو بھی اندھے ہی رہیں گے، کیونکہ ایمان و ہدایت کا راستہ اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر غور کرنے سے ہی کھلتا ہے۔ شرک اور اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کی حقیقت بیان کی کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ محض من گڑت باتیں ہیں
اس فریب میں مبتلا ہو کر جنہوں نے اللہ کے راستے سے منہ موڑا وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ کوئی شفیع یا شریک وہاں انہیں بچانے والا نہ ہوگا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے شرک اور اسلام کے فرق کو بہترین مثال سے واضح فرمایا کہ شرک کے جس نظام پر تم زندگی بسر کر رہے ہو کہ اپنے منمانے احکام چلا رہے ہو، اس کی کوئی بنیاد نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں۔ اس کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگے ہوئے ایک ناپاک اور کانٹے دار پودے کی ہے جو ذرا سی حرکت سے اکھاڑ پھینکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اب تک برقرار ہے تو اس وجہ سے کہ ابھی ایسا کوئی ہاتھ نہیں آیا جو اسے اکھاڑ پھینکے۔ اب اللہ نے وہ ہاتھ پیدا کر دیے ہیں تو تم دیکھو گے کہ کتنی جلدی سارا قصہ پاک ہو جائے گا۔ اس کے مقابلہ میں اسلام کی دعوت کی مثال ایک پاکیزہ پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں اتری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں مضبوط اور مستحکم کرے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی بخشے گا، بشرطے کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں اور اس راہ میں پیش آنے والی آزمائش کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مقابلہ کریں۔ اس حقیقت کو تاریخ کی روشنی میں واضح کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ واقعات پیش کیے گئے جن سے اس پہلو پر روشنی پڑتی ہے کہ صبر کرنے والے اور راہ حق میں ڈٹے رہنے والے غالب آئے، مخالفین تباہ کر دیے گئے، لیکن یہ بھی بتایا کہ غلبہ انہی کو حاصل ہوگا جو پہلے مرحلہ میں صبر و استقامت دکھائیں۔ مخالفین اسلام کا آخرت میں جو حشر ہوگا اس کو بیان کیا کہ ان کا سارا کیا دھرا خاک اور راکھ ہو کر اڑ جائے گا۔ لیڈر اور ان کے پیرو سب ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی اپنی پیروی کرنے والوں سے اپنی جدائی کا اعلان کر دے گا اور کہے گا بس میں نے تو تمہیں صرف اپنی طرف بلایا تھا، یہ تو تم ہی تھے، میری بات مان لی، اب مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کچھ کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ بے شک اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا انجام دردناک عذاب ہے۔ قریش کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ انہوں نے اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کفر اور شرک کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس طرح اپنی قوم کو جہنم کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس میں آج کے لیڈروں کے لیے بھی نصیحت ہے، کاش وہ قرآن کو سمجھیں۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے، پانی برسایا، پھلوں سے روزی دی، سمندر کو مسخر کیا، کشتی اس کے حکم سے چلتی ہے، نہریں عطا کی، سورج چاند لگاتار چلے جا رہے ہیں، انہیں تمہارے لیے مسخر کیا، دن رات پیدا کیے، تم نے جو مانگا وہ سب کچھ دیا۔ خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ظالم ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، ممکن ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، جو میرے خلاف چلے تو غفور الرحیم ہے۔ کتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے طریقے پر اور جو میرے خلاف چلے تو یہ نہیں کہا کہ پھر وہ میرا نہیں ہے تو ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دے، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ جو میرے خلاف چلے تو غفور الرحیم ہے، تو چاہے تو انہیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ پروردگار ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پر اپنے بچوں کو بددعا دے دیتے ہیں، ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار میں نے اپنی نسل کو اس چٹیل وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر انہیں پھلوں کی روزی دے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ پروردگار تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔
شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام جیسے بیٹے دیے۔ میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی اس کا پابند بنا، میری دعا قبول فرما لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنین کو اس دن معاف کر دے جب تو سب سے حساب لے گا۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور جملہ مومنین کے لیے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کو ان ظالموں کے کرتوت سے بے خبر نہ سمجھو، وہ ان کو بس اسی دن کے لیے ٹال رہا ہے جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے۔ ٹکٹکی بدھی ہوگی اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ غالب اور انتقام کی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم مجرموں کو اس دن زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھو گے۔ ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور ان کے چہرے پر آگ چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور اللہ کو حساب چکانے کوئی دیر نہیں لگے گی۔ یہ لوگوں کے لیے ایک اعلان ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ آگاہ کر دیے جائیں اور جان لیں کہ وہی ایک معبود ہے، اور اہل عقل اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں۔ سورہ حجر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے یہ اطمینان دلایا گیا کہ یہ قرآن بجائے خود ایک نصیحت ہے۔ اگر یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ سے رسولوں کو جھٹلانے والوں کی یہی روش رہی ہے۔ آپ کو تو جو کچھ حکم ملا ہے اس کو علی الاعلان سناتے رہیے اور مشرکوں سے دامن بچائیے۔ ہم آپ کی طرف سے ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ تو اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل رہیے اور اپنے رب کی اطاعت و عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی وقت آ جائے، یعنی موت یا قیامت۔ سورہ نحل کی ابتدا ہی زبردست وارننگ سے ہوئی ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح یعنی وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے کہ آگاہ کرو میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے انسان کو ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ صریحاً ایک جھگڑالو ہستی بن گیا اور ان تمام نشانیوں کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ نے اس کی خوراک اور طرح طرح کے بے شمار فائدوں کے لیے جانور پیدا کیے، سمندر جیسی عظیم الشان اور پرخطر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ تو کیا وہ جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں؟ وہ جنہیں لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہاں پر ہمیں رک کر ذرا غور کرنا چاہیے۔ جو لوگ مزاروں پر جا کر وہاں پر جا کر منتیں مانگتے ہیں اور جا کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ مردہ ہیں۔ اصل یہاں پر تو بتوں کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو بتوں کے سامنے جا کر کھڑا ہوتا ہو، لیکن آج مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو مزاروں پر جا کر ضرور دعائیں کرتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جا کر لوگ سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا۔ کیا
کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی غور نہیں کرتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ زمین اور آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ آخرت کے انجام سے بے خوف رہنے والوں کو آگاہ کیا کہ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر فوراً پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو سب کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر وہ وقت آ جاتا ہے تو گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ انہیں کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ کھجور اور انگور کی بیلیں ہیں کہ یہ تمہاری روزی ہیں اور ان سے تم نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو۔ سمجھداروں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ خدا نے شہد کی مکھی کو یہ بات سکھا دی کہ پہاڑوں اور درختوں اور چڑھائی ہوئی ٹٹیوں میں اپنا چھتا بنا اور ہر طرح کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس، خدا کے راستے پر عاجزی کے ساتھ چل۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ دیکھو، خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہیں مارتا بھی ہے، تم میں سے بعض کو بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ علم اور قدرت میں اللہ ہی کامل ہے۔ خدا نے کسی کو کم روزی دی، کسی کو زیادہ دی۔ جس کو زیادہ دی وہ کم روزی والوں کو نہیں دے دیتا کہ برابر ہو جائے۔ اللہ کے احسان کا لوگ کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں اور ان سے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیں، پھر بھی تم باطل کو مانتے ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو۔ ان منکروں کو کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر منکروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ توبہ و استغفار کا، اور نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دیجئے جب آپ کو ان کے مقابلے میں شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے جو ہدایت، رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ 11ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا